آداب دوستو، نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم۔ سچ والا جی کی لائیو اسٹریم میں اور درس قرآن سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے جی۔ آداب سچ والا جی، پرنام جی آداب میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، ایک دم بڑھیا ہوں۔ آپ کیسے ہیں سر؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے طبیعت؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو خیر ہو جائے گا ایک دو دن میں، وہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو چلیے ہم اپنا کاریکرم جو ہے شروع کریں۔ جی سر۔ آج آج کی جو ہے 15 اور 16 ہو گئی تھی۔ ہاں 16 بھی ہو گئی تھی، 17 بھی ہو گئی تھی۔ اچھا چلیں 17 سے کر لیں گے ہم۔ جی 17 سے جی آیت نمبر 17 یہ کہتی ہے: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ کے ذمے ہے توبہ کو قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا فحش کام، کوئی جو ہے بدکاری کر لے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے، جی تو وہ جو ہے وہ جو اس کے ہاتھوں جو بدکاری ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ تو اب وہ جو ہے کوئی شخص اگر اس طرح کی حرکت کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو یہی تو اصل میں یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ توبہ جو سزا ہوتی ہے سچ والا جی کسی چیز کی، تو وہ جی اس لیے ہوتی ہے کہ دوبارہ یہ دہرائی نہ جائے۔ جی تو اللہ کیسے قبول کر رہے توبہ؟ اب یہ معاملہ تو ہے، مثال کے طور پر اب یہ عام طور پر اسلام میں سب سے ایک فحش کام اگر کوئی جو ہے ہوگا، سب سے بہت برا کام، گندا کام اگر جو ہے کوئی اگر کہیں گے تو وہ ہے زنا، سمجھ لو کسی کے ساتھ ریپ نہیں سیکس ہے؟ کرنا۔ جی کسی کے ساتھ سیکس کرنا اسلام میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک غیر مسلمان خاتون سے اگر سیکس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اب وہ جو ہے وہ توبہ کر لیا، یا جی ایک مسلمان شخص کسی غیر مسلمان لڑکی کا ریپ کر دیتا ہے اور توبہ کر لے، توبہ کر لیا۔ ہاں تو قرآن میں اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ سزا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی سزا نہیں۔ تو پھر قرآن میں ہے کیا؟ جی بھئی یہ سچویشن تو آئے گی نا دنیا میں، کبھی بھی کہیں نہ کہیں تو یہ ایسا ہوتا رہے گا نا، کیونکہ جسے اس کتاب کو ماننے والوں کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے، اور نہیں ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو انسانی زندگی میں ایسا ضرور ہوگا کہ ایک مسلمان یعنی اس کتاب کو ماننے والا اس کتاب کو نہ ماننے والی لڑکی کا جو ہے ریپ کر دے، تو ایسے ریپسٹ کی اس کتاب میں کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ کتاب میں تو ریپ کا ذکر ہی نہیں ہے، کتاب سزا تو دور، ریپ کا ہی ذکر نہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے اب جو لوگ خود جو ہے ریپ جیسے جرم کے مرتکب ہوں تو وہ اپنے لیے سزا آخر کیسے تجویز کریں گے؟ یہ بات تو ہم نے کہی ہے اس سے پہلے بھی، مگر یہ سچویشن آپ ذرا غور کیجئے کہ توبہ اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے یعنی مطلب وہ کسی اور کو نقصان پہنچایا، ریپ جیسا نقصان، اور وہ توبہ کر رہا ہے کس سے؟ اللہ میاں سے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا مروجہ اسلام میں وہ جو گناہوں کے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہے حج یا عمرہ۔
عام طور پر حج کہا جاتا ہے. حج کیا ہے؟ حج وہ واشنگ مشین ہے جس میں گندے سے گندے کپڑے ڈالے جائیں اور آپ بٹن دبا کر جب گھمائیں گے تو کچھ دیر بعد کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے بالکل صاف ستھرے اجلے ہو جائیں گے. اتنے سمجھ آئیے آپ اجلے کو اور بات؟ اتنے پاک گویا کہ ماں پاک کے پیٹ ہو سے جائیں گے، جنا ہوا جیسا کہ بچہ. جو ہے ابھی ابھی جو ہے وہ فیکٹری سے جو ہے بن کے جو ہے تازہ تازہ آئے ہیں. سمجھا ماں کے جو ہے جیسا، یعنی انسان جو ہے حج کرنے کے بعد اتنا صاف و شفاف اور اتنا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، گویا کہ اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر لوگوں کو چکر دے رہا ہے اور وہ جا کر کعبہ کے چکر لگا لے تو وہ پاک ہو گیا. تو اب پاک ہو گیا. یعنی آپ سچویشن پر ذرا غور کیجیے کہ انسان کسی اور کو نقصان پہنچا کر، کسی بھی طرح کا نقصان، وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ اس کو جو ہے اس کی معافی قبول بھی کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان نے کہیں چوری کر لی، ٹھیک ہے، اور پکڑا بھی نہ گیا، اور پھر جو ہے اس نے کیا کیا؟ وہ اللہ سے توبہ مانگ لیا. تو یعنی اب جیسا آج جو ہے ہمارے دیش میں اگر ایک مسلمان نے کہیں چوری کر لی، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا، اور اس کے بعد جا کر مسجد میں سجدہ کر، حالت سجدہ میں وہ اللہ میاں سے معافی مانگ لے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کر رہا ہے نا وہ. اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے توبہ کو قبول کرنا. ایسے لوگوں کی جو بری حرکت کر بیٹھنے کے بعد جہالت اور نادانی میں، مطلب یہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ اللہ کے پاس انہی کی توبہ کشما یاچنا سویکاریہ ہے جو انجانے میں برائی کر جاتے ہیں، پھر شیگرے ہی کشما یاچنا کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کشما یاچنا سویکار کر لیتا ہے، تتھا اللہ بڑا گیانی اور گنی ہے. اچھا، اب یہ ایک بات ہے کہ ابلیس کو ڈائریکٹلی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا سجدہ کرنے کا، ہے نا؟ جی. اللہ نے ابلیس کو ڈائریکٹلی حکم نہیں دیا، تو اللہ نے حکم کس کو دیا؟ ملائکہ کو دیا نا، فرشتوں کو. جی، حکم کس کو دیا تھا؟ یعنی فرشتوں کو. اور پھر ساتھ میں بار بار یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ ملائکہ کو حکم دیا تو ملائکہ نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر ابلیس کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا یعنی ایسا معتوب، ایسا مجرم اور ایسا جو ہے مردود ٹھہرایا گیا کہ جب سے اب تک جو ہے اس کی جو ہے وہ کوئی تلافی، کوئی جو ہے معافی ہو ہی نہیں رہی ہے. اس میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو کیا ڈائریکٹ خیال حکم ہے؟ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ فرمان بھی نہیں. حالانکہ اس نے جو ہے اس سجدہ نہ کرنے کی ایک نہیں کئی جو ہے لاجیکلی اس کے جو ہے وہ بتائے، اس کو جو ہے انہیں اپنی صفائی میں بہت کچھ پیش کیا. پھر پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، یہ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جھک ہی نہیں سکتا بھائی. دیکھیں، فرشتوں کی جو ہے جبلت ہے، ان کا جو نیچر ہے، ان کی جو ٹینڈنسی ہے، خود قرآن کے مطابق وہ ظاہر بات ہے وہ ہمیشہ اللہ کی جو ہے فرما برداری میں ہی رہیں گے. یعنی مطلب یہ بھی کہا گیا ہے نا اسلام کی جو ہے دوسری روایتوں میں کہ فرشتے جو ہے ہمیشہ جو ہے یعنی عبادت ہی میں لگے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہے. اس طرح سے ہمیشہ جو ہے ان کا یہی کام ہے. اور فرشتے کبھی بھی یعنی کوئی حکم کے خلاف نہیں جا سکتے. جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کرنا ہی کرنا، کیونکہ وہ ایک طرح کے روبوٹ ہیں.
ان کے پاس ان کا اپنا اختیار نہیں ہے. تو اب روبوٹ کیا کرے گا بھئی؟ روبوٹ کو آپ نے پروگرامنگ ہی کچھ ایسی کی ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کے اپنے پروگرام کے مطابق وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جسے ابلیس کہا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے نا بھائی. اور اس نے اپنی ریزننگ بھی دی. اس نے کہا کہ یعنی مجھے کس سے پیدا کیا؟ نار سے. اور جو ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو مٹی کی تاثیر نیچے کی طرف ہوتی ہے اور آگ کی تاثیر اوپر کی طرف ہوتی ہے. میری ٹینڈنسی میں نیچے آنا ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی آگ کو دیکھا کہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف جل رہی ہے؟ دیکھا کبھی؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نیچے سے اوپر جلتی نہیں، ہاں ہاں نیچے سے اوپر ہی رہتی. ہاں بھئی فلیم اوپر سے نیچے نہیں ہوتا نا. تو اس نے ایک جو ہے ایک الٹیمیٹ ٹروتھ کو جو ہے پیش کر دیا، اپنی لاجک کو، اپنی بات کو جو ہے کچھ ثابت کرنے کے لیے. لیکن اللہ میاں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہہ دیا. اس کے بعد جو ہے اللہ میاں بجائے اس کے کہ اس لاجک کا کوئی جواب دیتے، وہ اللہ میاں جو ہے وہ اندر سے غصہ ہو کر اخرج، جہاز نکل جا، تو نکل جا، تو میرے سامنے لاجک دے رہا ہے، یہ اچھا ہے، اخرج فإنک رجیم، نکل جائے، تو تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، نکل جائے یہاں سے، ایسا کہہ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یعنی ابلیس اگر مان لو اللہ میاں اس کو کنونس کرتا کہ نہیں 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 جو ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور تجھے کیونکہ حکم دینے کے بعد میں تجھے آزما رہا تھا، تیرا کام تھا سجدہ کرنا. حالانکہ ابلیس کا کام سجدہ کرنا ہے ہی نہیں، یہ فرشتوں کا کام ہے نا بھائی. کیونکہ روبوٹ کون ہے؟ ابلیس ہے یا فرشتے ہیں؟ حکم کس کو دیا گیا تھا؟ فرشتوں کو یا ابلیس کو؟ سوال یہ بھی ہے نا سچ جی والا جی، سوال یہ بھی جی ہے، کیا فرشتوں اور ابلیس کے پاس میں فری ویل ہے جو انسانوں کے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے یہ اسلام کے ماننے والے؟ فری ول تو کس کے پاس بھی نہیں ہے بھائی. اب اصل میں یعنی ایک حساب سے ابلیس کے پاس بھی فری ول ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ابلیس جو اپنی لاجک پیش کرتا ہے، اور کتنے ڈنکے کی چوٹ پر قرآن میں آپ کو بار بار ابلیس کی جو ہے جو لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کو ملیں گے. اگرچہ کہ یہ ساری کہانیاں ہیں، قرآن میں ساری کہانیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ان کہانیوں پر بھی آپ جو ہے جب غور کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی ابلیس کا جو ہے جو سٹینڈ ہے بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل سٹینڈ ہے اس کا. تو چلیے آپ نے اس کا یعنی ہندی پڑھ لیا ہے آیت نمبر 17 کا. ہندی پڑھ سر، یہ 4 کی اچھا، آیت نمبر 18 میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت ہی میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ وہ توبہ ہے ہی نہیں، یعنی ان لوگوں کی کوئی جو ہے توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب یا ان تک جو ہے موت آ جاتی ہے، موت کے آنے تک وہ برے کام کرتے ہیں، اور پھر عین موت کے قریب آ کر وہ جو ہے توبہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. دیکھیں کیا اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ ایک آدمی اگر بڑھاپے میں توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ایک شخص جو ہے مان لو 95 سال کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ توبہ کر رہا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے حتی اذا حضر احدہم الموت، یعنی موت کیا آنا کوئی جو ہے کوئی لمحہ کوئی فکس ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے 95 سال 9 مہینے 25 دن
اور جو ہے 23 گھنٹے اور جو ہے 4 منٹ 3 سیکنڈ کے بعد موت آئے گی، ایسا کچھ ہے، فکس ہے کیا؟ یعنی یہ کہنے کا کیا تک ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جائے؟ موت کا وقت آ جانے کا کیا مطلب ہے بھئی؟ جیسا مان لو کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک، انہیں جو ہے، اور اس کی عمر جو ہے تقریباً 95 سال تھی اس وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اب جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تو جو ہے وہ اس کو چوٹ لگتے ہی اس نے کہا یا اللہ میں جو ہے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم نے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اگر سمجھ لیجئے یہ آخرت ہے اور اس کے اندر کسی کو جہنم میں بھیجا جا رہا، ان کو عذاب دیا جا رہا، تو کسی بھی پنشمنٹ کا جو ریزننگ رہتا وہ یہ رہتا کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو اور دوسرے موجودہ سوسائٹی میں اس کی عبرت ملے لوگوں کو. جی تو اب یہ تو ایک ہی بار قیامت ہونا ہے، سب ختم ہو جانا ہے، تو پھر یہ سزا دینے کا کیا تک ہے؟ اس کے بعد کیا کوئی اور ایک نئی لائف شروع کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی لائف تو جو ہے جنت کی لائف جو ہے موجودہ دنیا کی لائف سے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی نا بھائی. ہر چیز الگ ہوگی، وہاں کا پیمانہ، وہاں کا جو ہے وہاں کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہاں نہ کوئی سماج ہوگا، نہ وہاں کوئی جو ہے جیل ہوگی، نہ وہاں کوئی جو ہے کوئی قاضی ہوگا، نہ شرعی عدالت ہوگی. وہاں نہ کوئی جو ہے، وہاں صرف کچھ بھی نہیں، وہاں جو ہے وہ حوریں ہوں گی، آپ کو کھانے پینے کے لیے جو ہے ہر طرح کے انتظامات ہوں گے، بالکل بوفے کی طرح. آپ یہ کبھی بوفے میں گئے ہیں؟ دردناک عذاب ہمیشہ کے لیے جو رکھا ہے، ہاں. تو وہ کس لیے رکھا ہے پھر جب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے؟ کس لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا اور ایک اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی 95 سال تک برے کام کرتا رہا، مان لو لوگوں کو جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کیا جو ہے اور بھی کیا الٹ پلٹ دھندے جو ہے وہ کرتا رہا. اور جس وقت وہ 95 سال کی عمر کو پہنچا، وہ اس نے سوچا یار چلو ٹھیک ہے، میں نے اب بہت کچھ کر لیا، اب میں جو ہے میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، میں ٹوپی پہننے لگتا ہوں، اور جو ہے پابندی کے ساتھ مسجد جاؤں گا، اور وہ جو ہے وہ سجدے کرنے بار بار سجدے کر کے اپنے ماتھے پر جو ہے وہ گٹھا اس کا نشان بھی لا لوں گا. اور پھر اسی سال وہ اسی مہینے میں وہ عمرے کو بھی چلا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسی سال اس نے حج بھی کر لیا. تو کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ کیونکہ ابھی اس کو موت نہیں آئی نا بھائی. کیا خیال ہے؟ ہاں، تو کیا اب اس کے مطلب یہ آخری وقت میں بھی جیسا وہ چچا کو بولے تھے انہوں نے میرے کان میں پڑھ لو کلمہ، ہاں تو وہ ایک جملہ بولنے سے معاف ہو جا رہے نا وہ سب. ہاں، ایک جملہ بات تو وہی ہو رہی نا بھائی. دیکھیں وہ جو چچا تھے ویسے تو اچھے چچا تھے، انہوں نے کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کچھ بھی نہیں کیے تھے نا. وہ تو پیارے پیارے چچا تھے. پروفٹ کی مدد کی نا، ہاں پروفٹ کی مدد کی ہمیشہ. بھائی، اس سے بڑا اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ پروفٹ کی مدد اس وقت کی جس وقت پروفٹ کی کوئی اور مدد نہیں کر رہا تھا. ایسے موقع پر پروفٹ کے سر پر ہاتھ رکھنا اور ان کی مدد کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، بڑا کام ہے نا. اس کے باوجود ان کے ان تمام جو ہے اعمال خیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ پروفٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر آپ کھلم کھلا نہ صحیح لیکن میرے کان میں کم سے کم بول دو کہ ہاں اللہ جو ہے کہ کیا ہے، اللہ ہی خالق ہے، یا اللہ ہی جو ہے ہمارا رب ہے، تو میں آپ کی جو ہے سفارش کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ یہ فٹ نوٹ لے لیجیے سچ والا جی، مودودی صاحب کا. ہمارے مودودی صاحب کا فٹ نوٹ جو ہے، مودودی صاحب اچھا لمبا چوڑا فٹ نوٹ رکھتے ہیں. توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں. گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے. اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتا ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ اثر نو اس کی طرف منعطف ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے
کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصدن یعنی ارادہ کر کے نیت کر کے قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے اس کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ وہ جو ہے یہ شعر جو ہے ان کا ہے، کیا نام، حضرت معین الدین چشتی کا۔ وہ لکھ دیے انہوں نے فٹ نوٹ میں۔ ہاں یہ شعر بھی اس میں لکھا ہوا ہے فٹ نوٹ میں، یہ شعر بھی، یہ معین الدین اجمیری کا شعر، اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا جو دربار ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو درگاہ ہے، میرا جو دربار ہے، یہ نو امیدی یعنی مطلب بے امید ہونے والا، نا امید ہونے والا جو ہے دربار نہیں ہے۔ تو اگر 100 بار بھی اگر تو نے توبہ کیا ہے اور 100 بار تیری توبہ تو نے اپنے آپ سے توڑ بھی دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تو جو ہے پھر سے پلٹ آتا ہے میرے دربار پر، تو میں جو ہے میں تجھے اپنے گلے لگا لوں گا اور تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ تو مگر توبہ اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو۔ یہ موت کا فرشتہ سامنے کیسے ہوتا بھی، کیسے ہوتا ہے؟ کوئی یمراج کی تو بات نہیں کر رہے۔ یعنی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو، معافی مانگنے لگے۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اچھا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی مطلب وہ جو ہے نا جانکنی کا عالم، یعنی اب جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا کہ اب یا تب وہ اس کی جو ہے اس کی جان آفرینی سے جو ہے جان ملے گی، اس وقت تک یعنی اللہ جو ہے اس سے پہلے تک جو ہے مطلب وہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ بندے کی توبہ بس اسی وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا، تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے عبدالحمید صاحب کہ اب ہمارے یہ اللہ میاں کے ابا وہ زندگی بھر جو ہے لوگوں کو جو کہتے رہے، ان کے فٹ نوٹ اس طرح کے لمبے لمبے لکھتے رہے، لیکن اب وہاں جانے کے بعد انہوں نے جو دیکھا ہے وہاں تو کوئی اور ہی ہے، تو اب وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ میں نے اتنا کچھ لکھ دیا یار، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بول میں جو لکھا تھا، جو فلسفہ میں دنیا میں بگھارتا رہا، یہاں تو دنیا کچھ اور ہی ہے۔ اب وہ بیچارے اللہ میاں کے ابا خود پریشان ہوں گے نا، کیا خیال ہے؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کی توبہ کشما یاچنا سویکاریہ نہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا سمے آ جاتا ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کر لی، نہیں ان کی توبہ سویکار کی جائے گی جو کافر رہتے ہوئے مر جاتے ہیں، انہی کے لیے ہم نے دکھدائی یاتنا تیار کر رکھی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے وہ دکھدائی یاتنا کس کے لیے؟ کفار کے لیے۔ اچھا، قرآن جو ہے کئی جگہوں پر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ جو کفار ہیں ان کو تم وارن کرو، یعنی ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ جو ہے مومن نہیں ہوں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھائی جو کافر ہیں ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اس میں یہ نہیں۔ جی ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔
ہاں اب اس کے بعد والی آیت میں یہ سورہ بقرہ کی 6 آیت جو ہے جو تھی میں اس کو بتا رہا تھا، اس کے فوری بعد جو 7ویں آیت ہے اس میں جو ہے وہ مہر لگانے کی بات ہو رہی ہے. مگر آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کافر ہیں ان کو تم چاہو تو کنونس کرو لاجیکلی یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائے گا، ایسا نہیں کہہ رہا. لاجیکلی کنونس کرنے کی بات پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لاجک کی بات قرآن کرتا ہی نہیں بھائی، قرآن کرتا ہے ڈرانے کی بات، وارن کرنا. یعنی دیکھیں یہ جو رشتہ ہے اللہ کا اور جو ہے جو یعنی قرآن کی اللہ اور جو ہے ظاہر بات ہے زمین پر جو چلنے پھرنے والے انسان ہیں ان کا اور قرآن کے اللہ کا کیا کنیکشن ہے. تو کنیکشن ایسے ہے کہ قرآن کا اللہ ان کو ہمیشہ جو ہے کیا کرتا ہے، وارن کرتا ہے. اچھا مجھے بتائیے وارن کون کرتا ہے؟ وارن کون کرتا ہے؟ ایک رب جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ انسان کا جو ہے پالنہار ہے، انسان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ وارن کیوں کر رہا بھی؟ کیوں کر رہا وارن؟ وہ جو ہے اپنے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ماں کے پاس رہتے رہتے کہیں چلے جاتا، کہیں ادھر ہو جاتا. یہ جو ہے مان لو وہ جو ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے، کوئی جو ہے آگ کہیں سے جل رہی ہے سیدھا آگ پہ ہاتھ مار دیتا ہے، یا دوڑتا ہوا جاتا ہے کہیں جو ہے کوئی ٹینک ہے پانی کی اس میں کود کے گر جاتا ہے، کوئی اس طرح کی حرکتیں. ظاہر بات ہے اس کی ماں روک رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس میں جا کر جو ہے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا. تو ایسی صورت میں وہ ماں جو ہے اس کو وارن کرے گی یا اس کو جائے گی اس کو پلٹ کے اس کے ساتھ جو ہے ایک پیار والا معاملہ کرے گی نا بھائی، وارن تھوڑی کرے گی اس کو. سکھائے وارن گی، کس بات سمجھائے سے گی وارن؟ اس کو، جی جی اس کو سکھائے گی، سمجھائے گی، اس کو بتانے کی کوشش کرے گی کہ یہ نہیں کوشش کرنا. کرے گی ہاں یہ نہیں کرنا بیٹا، یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کنونسنگ والی جو ہے باتیں قرآن میں کیوں نہیں ہیں، اور ہے تو کہاں ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں قرآن میں لاجیکل جو ہے سٹیٹمنٹس کہاں ہیں جس سے واقعی کوئی شخص جو ہے جو کافر ہے وہ جو ہے کنونس ہو جائے. حالانکہ قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی جو کافر ہیں ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ارے یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو ہدایت دیتا کس کو ہے؟ ہدایت کی ضرورت کس کو ہے بھائی؟ ہدایت کی ضرورت تو اصل میں کافر کو ہے نا. جو مومن ہے آلریڈی وہ ہدایت پر ہیں، آلریڈی جو ہے وہ دلہے شاہ کے چوہے بن کر ہاتھ اپنے سر پر جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی ڈال کے پھر رہے ہیں. لیکن وہ جن کے سروں پر لوہے کی ٹوپی نہیں ہے، وہ دلہے شاہ کے چوہے نہیں ہیں، ان کو تم جو ہے کنونس کر کے یہ بتاؤ اور یہ بتانے میں تم اپنی کامیابی حاصل کرو کہ دیکھو بھائی یہ دلہے شاہ ہے اور یہ لوہے کی ٹوپی ہے اور یہ اس کو اپنے سر پہ پہننا ہے تم کو، تو یہ کنونس کرو اس کو. نہیں وہ جو ہے وہ دلہے شاہ کی چوہے بننا نہیں چاہتے، وہ جو ہے یہ لوہے کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو ہے اللہ نے ان کے دلوں پر آلریڈی کیا کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی جو ہے مہر لگا دی ہے، سیل کر دی ہے. اور پھر وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر کیا ہے، پردہ پڑا ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے بھائی، آلریڈی یہ ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، ارے تم آلریڈی یہ کر دیے نا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی کانوں پر مہر ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. تو اب پھر جو ہے یہ شکایت کیوں کر رہے ہو کہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ایمان لانے کے لیے تم نے کنونس کہاں کیا ہے لوگوں کو؟ کیا بنیاد ہے؟ تم جو ہے ہر جگہ تم ڈرا رہے ہو، وارن کر رہے ہو، تم کنونس کہاں کر رہے ہو؟ لاجیکل اسٹیٹمنٹ تمہارا کہاں ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے ایمان کے قریب آئیں، ایمان کے بارے میں لوگ واقعی کو جو ہے کنونس ہوں اور جو ہے اس کو سیریس لیں. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جو مومن نہیں ہوتے اور پھر جو ہے قرآن ان کے سامنے اگر پڑھا بھی جائے تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سی بات ہے جس سے واقعی ایک جو کافر جنہیں کہا جاتا ہے وہ قرآن کی کون سی بات سے جو ہے کنونس ہوتے ہیں؟ کون سی بات؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہندی کا ایمان پڑھ لیا؟ والوں تمہارے لیے نہیں. جی جی
ہے ایمان والو تمہارے لیے حلال وید نہیں نہیں کہ نہیں بل نہیں 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 پوروک. نہیں 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 نہیں، ابھی جو ہے ہم نے اس کو ابھی نہیں پڑھا. اچھا اس کا مطلب آپ نے ہندی پڑھ لیا تھا اس کا. آیت نمبر 19، 4 کی 19 یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اچھا اب آپ دیکھیے یہاں پر پھر سے ایک ٹاپک بدل گیا. اب تک جو باتیں ہو رہی تھیں وہ کچھ اور تھی، ہم یہاں سے بات کچھ اور ہو رہی ہے. اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے. ہاں اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے. دیکھیں کیا کر رہے ہیں یار، ان کو تنگ کرنے کا حق ہے. اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو. اچھا اب اس میں الفاظ کیا آ رہے ہیں دیکھیں. آپ سن رہے ہیں میری بات، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے آواز. جی اس میں یہ کہا گیا ہے اے اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جو ہے کیا کرو، زبردستی جو ہے ان کے وارث بن جاؤ. عورتوں کے زبردستی یعنی مطلب اپنی بات چلاتے ہوئے تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور جو ہے ان کو کیا کرو، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. یعنی وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے واپس لینے کی پھر جو ہے تم کوئی فکر نہ، تم جو ہے اس ٹوہ میں نہ لگ جاؤ. یعنی تم ان سے واپس لے لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا جو ہے تم وارث بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا وارث بننے کے بعد میں تم نے مہر کی صورت میں جو کچھ تم نے اس عورت کو دیا ہے، اپنی بیوی کو دیا ہے، اب اس کے وارث زبردستی اس کے وارث بن کر جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے اس میں سے تم لے لینا چاہتے ہو. مہر ہے بھئی، کل ملا کر جو ہے مرد کسی عورت کو دیتا کیا ہے اور کیا دیتا ہے بھئی؟ جو چیز دی جاتی ہے مال کی شکل میں وہ ہے مہر. باقی یہ تو ساری چیزیں کھانا پینا کپڑا لتا تو وہ سب جو ہے گھر کی زندگی میں جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن مہر ہی وہ چیز ہے جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے. اب اگر ایسی صورت میں مان لو کو جو ہے عورت کے پاس کچھ ایک 10,000 روپے جمع ہو گئے تو اس کا شوہر جو ہے اب یہ زبردستی یہ کرنے لگے کہ نہیں بھئی اب عورت کے مال پر جو ہے کا وارث میں ہوں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جو میں نے کسی وقت جو ہے اس کو مہر کی صورت میں 10,000 روپے دیے تھے اس میں سے 5,000 روپے جو ہے میں اینٹ لوں، میں لے لوں. اس نیت سے تم عورت کی جو ہے کہ مال کے وارث نہ بن جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی صریح بدکاری، کوئی جو ہے غلط کام کر کے آئے اس وہ عورت، تو اس کو تنگ کرنے کا تم کو کیا ہے، پورا حق ہے. اس کو تنگ کرنے کا تم کو حق ہے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ تنگ کرنے کا حق جو ہے مطلب سچ والا جی، یہ تو استریوں کے وارث کیسے بنیں گے؟ عورتوں کی زبردستی کیسے وارث بنیں گے؟ اب ان کے یہ خود وارث کھانے پینے کے مسائل ہے، یہ خود ان کو جی لا رہے، کپڑا دے رہے، کھانا دے رہے، اور یہ ان کے کیسے وارث بنیں گے؟ نہیں، وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا دے رہے کپڑا دے رہے تو وہ تو جو ہے ڈے ٹو ڈے نیڈس ہے نا بھی انسان کی زندگی کی. اب ایک مان لو ایک 10,000 روپے مہر کی صورت میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دے دیا. اب وہ مہر کا پیسہ اس کے بینک میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیوی جو ہے ظاہر بات ہے وہ مہر کے پیسے کی وہ مختار ہے، وہ جو ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ خرچ کرے چاہے تو نہ کرے. اب وہ پیسہ بینک میں ویسے ہی رکھا ہے. اب اس کا شوہر جو ہے چال بازی کر کے اب یہ کچھ ایسا کرے کہ اب جو ہے میں عورتوں کا جو ہے کہ میں اپنی بیوی کا وارث بن جاؤں،
وارث بننے کی صورت میں کیا ہوگا، وہ جو بینک میں یہ 10,000 روپے جو رکھے ہیں نا وہ میرے ہو جائیں گے، یا اس میں سے کچھ حصہ میرا ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اب وہ کیا کرتا ہے، کسی ایک شوہر اپنی ہی بیوی پر کوئی بد چلنی کا جو ہے کا الزام لگاتا ہے. ارے بھائی یہ جو ہے میں دیکھا، یا کہ جو ہے وہ میں جب کسی کام سے کے لیے کسی دوسرے شہر گیا تھا تو میری بیوی کہیں باہر نکلی تھی میری اجازت کے بغیر. تو اب یہ بات کہہ کر وہ اب اس کی بیوی پریشان ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، ابھی دیکھو میں جو ہے اس طرح کی یہ بات میں لوگوں میں جو ہے میں پھیلا دوں گا، اس سے تمہاری بدنامی ہوگی. تو بہتر یہ ہے چپ چاپ جو ہے وہ جو پیسہ رکھا ہے بینک میں اس کا وارث بن جاؤں، وہ پیسے میرے کو دے دو، واپس کر دو. کیونکہ یہاں یہ بات خود قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو. بھئی صریح بدچلنی کی مرتکب ہے، اس بات کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ 4 گواہ تو ہے نہیں. 4 گواہ ہیں. اب اگر مان لو کہ ایک شخص کسی بھی عورت، کسی بھی ہو سکتا اپنی بیوی ہی کے خلاف ایک یہ الزام لگائے کہ جو ہے وہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، تو اب عورت کو جو ہے اپنی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے وہ ڈر جائے گی اور کہے گی کہ بھئی اب میں کیا کروں. تو جو ہے وہ ایسی صورت میں اس کا شوہر اس کا کیا بن جائے گا، وارث بن جائے گا، بلیک میل کے ذریعے سے. جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی میں؟ وہ ایمان والو تمہارے لیے حلال وید نہیں کہ بل پوروک استریوں کے وارث بن جاؤ، تتھا انہیں اس لیے نہ روکو کہ انہیں جو دیا ہو اس میں سے کچھ مار لو، پرنتو مار لو. یہ کہ کھلی برائی کر جی مار جی لو، اس میں سے کچھ مار لو. نہیں، اس سے پہلے یہ ذرا آیت انداز میں آیا نا دیکھیے سچ والا جی، اس میں. جی جی کہ اس میں کیونکہ سے اگر تم کو کچھ دے وہ تو خوشی خوشی کھا لو آپ. ہاں کھالوں کی بات ہو رہی ہے، مار لو کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا یعنی اس کو ہاتھ مار کے لے لو. یہ انداز دیکھیں، ایک اللہ میاں جو بات کر رہے ہیں تو اب وہ اس کا انداز ہی دیکھیں، اس میں سے کچھ مار لو. اور پھر ہمارے یہ اس میں مودودی سے صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں اس کو تنگ کرنے کا پورا حق ہے، پورا رائٹ ہے، ان کو تنگ کر سکتی ہو. مردوں کو قرآن یہ رائٹ دے رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو تنگ کرو، کیونکہ وہ جو ہے کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوئی ہے. اچھا صریح بدچلنی کی مرتکب ہوئی ہے تو 4 گواہ کے بغیر وہ چیز جو ہے مطلب ثابت نہیں ہوگی نا. تو 4 گواہ تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں انسانی زندگی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو 4 لوگ اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا یہ سب کچھ دیکھیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. ہاں یعنی قرآن ایسی بات کر رہا ہے جو عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہی نہیں. ایک فضول سی بات، یعنی جس بات کا کوئی تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہے، ایسی باتوں کو بیان کرنا اصل میں کیا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایبسرڈیٹی کہلاتی ہے. یہ ایک طرح کی جو ہے فضول اور جو ہے یہ ایک طرح کی خرافات کہلاتی ہے. اور قرآن جو ہے قرآن میں ایسی خرافات آپ کو جگہ جگہ ملیں گی. جی اب آیت نمبر اس میں سے کچھ مار لو، پرنتو یہ کہ کھلی برائی کر جائے تتھا ان کے ساتھ اچت ویوہار سے رہو. پھر یدی وہ تمہیں اپریہ لگے تو سمبھو ہے کہ تم کسی چیز کو اپریہ سمجھو، اور اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھ دی ہے. اللہ نے بڑی بھلائی رکھ دی ہے. اچھا آیت نمبر 20. فٹ نوٹ، پہلا اس میں فٹ فٹ نوٹ تو نوٹ بھی ہے؟ دیجیے سر اس کا. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. ویسے مودودی صاحب کا فٹ نوٹ نمبر 1، اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھے. عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے. اچھا فٹ نوٹ نمبر
2 میں یہ کہا جا رہا ہے ہاں مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بد چلنی کی سزا کے لیے ہے. اچھا بد چلنی کی سزا شوہر دے گا؟ ارے ہاں؟ مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بلکہ بد بد چلنی چلنی کی کی سزا کے سزا لیے دے. ہے کہتے ہیں. بد چلنی کی سزا. اچھا بد چلنی صرف عورت کرے گی، مرد نہیں کرے گا؟ مرد نہیں کرے گا. ہاں اور بد چلنے کی سزا کیا دے رہے؟ تم اس کے وارث بن جا رہے. ہاں، اس کے وارث بن جا رہے ہیں، اس کے مال کو تم جو ہے تم ہڑپ رہے ہیں اور اس کے مال کو مار رہے ہیں، مال میں سے مار رہے ہیں. کیا انداز ہے یار، کیا باتیں ہیں. اچھا اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 3 میں یہ کہا گیا کہ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے. اچھا یہی معاملہ وائس ورثہ مرد کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا. کتنے ایسے مرد ہیں بدصورت ہوتے ہیں، ان میں کئی طرح کے نقص ہوتے ہیں، جن کا ٹون اتنا بڑا ہے، وہ جو ہے ان کی شکلیں عجیب سی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کا چلنے کا انداز بھی بے ڈھنگا ہوتا ہے، اور ان کی خواتین بڑی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. تو ایسی خواتین ایسے شوہر کو لے کے چل رہی ہیں نا بھی. تو یہ بات یہاں مردوں کے لیے کیوں نہیں کہی جا رہی؟ عورت کے لیے کیوں کہی جا رہی ہے کہ جو ہے عورت اگر خوبصورت نہ ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی کسی عورت کے لیے اس کا خوبصورت ہونا ضروری ہے؟ ہاں لیکن اچھا شادی میں تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے، ایک مل جل کے پریوار بنانے کی بات رہتی ہے. یہاں ہاں صرف خوبصورتی اور سیکس کی باتیں ہیں بس. ہاں اور کیا ہے بھائی. یعنی اس میں مودودی صاحب اپنے فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ عورت اگر خوبصورت نہ ہو، کیا مطلب؟ اچھا حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی جوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، یعنی وہی شوہر جو ہے اس کی محض صورت کی خرابی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جائے. اسی طرح بعض اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بد دل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار لانے کا موقع دیا جائے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے. لہذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی طلاق اگرچہ کہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تزوجوا وتطلقوا فإن اللہ لا يحب الذواقین والذواقات. تزوجوا ولا تطلقوا، یعنی نکاح کرو طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھونرے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکتے پھریں گے. تفسیر ہے یہ تفسیر. تفسیر میں جو بھونرے کی طرح مولوی پھول صاحب پھول پر جو ہے وہ مزہ لیتے ہوئے جو ہے جو پھرتے ہیں، ایسے نہ بنو. اللہ میاں کے ابا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ کام جو ہے ہمارے پیارے پیارے آقا نہیں کرتے تھے. ان کو ہر طرح کی چاہیے تھا نا بھائی؟ نہیں، ہر بیوی چاہیے ان کو. کیا خیال ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیے ہمارے ہو جو رہا مومن ہے. بھائی کہتے ہیں، اچھا ہمارے مومن بھائی جو کہتے ہیں انہی کی بات کو اگر ہم آگے لے کے چلیں، ایک ایسے سماج میں یا ایسے جو ہے محلے میں جہاں مان لو جو ہے یہ خواتین کو جو ہے اسلام پھیلانے کے لیے خواتین نہیں ہیں، تو ایک شخص جو ہے 4 5 6 7 8 بیویاں کر سکتا ہے اس نیت سے کہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کو پھیلاؤں. خواتین میں بھی کر سکتا ہے.
کیونکہ قرآن کے مطابق یہ جو 4 کی جو لمٹ بتائی گئی ہے نا، وہ لمٹ ثابت نہیں ہوتی، ٹیکنیکلی اور لٹرلی ثابت نہیں ہوتی. تو اب یہ اگر وہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نیت سے اگر وہ 5-6 جو ہے شادیاں کر لے تاکہ اسلام کو خواتین کے جو ہے کہ اس میں خواتین کی زندگی میں اسلام کو کی تبلیغ کرے، اسلام کو جو ہے پھیلائے، تو کیا یہ چیز پاسبل نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. آپ نے اس کا ہندی پڑھ لیا؟ ہندی والے ہندی میں فٹ نوٹ دی ہے انہوں نے. حدیث میں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وارث اس کی پتنی پر بھی ادھیکار کر لیتے تھے. اسی کو روکنے کے لیے یہ آیت اتری ہے صحیح البخاری. اس کی پتنی پر کیسا اختیار کر لیتے تھے مطلب؟ اس کے وارث اس کے پتنی پر بھی ادھیکار کر لیتے تھے. تو وہ اچھا، سورہ نور کی 33 میں بھی ہے نا کہ وہ اگر باپ مر جائے تو اس کی جو دوسری بیویاں ہیں ان کو بھی وہ پیشے پہ لگا دیتے تھے. وہ تو نہیں بول رہے کہیں؟ ہاں ہاں. اچھا، اب پتہ نہیں، خیر یہ عجیب سا انہوں نے جو ہے جو فٹ نوٹ لکھا ہے. اس آیت میں تو ایسا نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے بن جاؤ زبردستی، اتنا کہا گیا ہے. اچھا، آیت نمبر 20 میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دے دیا ہو تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لیا کرو. تم اسے واپس لوگے تو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہوگے. اب یہ اس میں جو ایگزیکٹ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں، اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہے، اب اوپر جو الفاظ آئے بیوی کے نہیں آئے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یعنی ایک اسپاؤس کی جگہ دوسرا اسپاؤس اگر تم لانا چاہو یا اس کو بدل کر ایک اسپاؤس کو بدل کر وہ اس کی جگہ پر دوسرا اسپاؤس رکھنا چاہو، اس کی جگہ پر ایک دوسرا اسپاؤس رکھنا. بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. اس میں یہ کہا گیا ہے اور اگر تم نے ارادہ کیا ہے کہ تم جو ہے ایک اسپاؤس کی جگہ کو بدل کر اس کی جگہ کیا کرنا ہے، دوسرا اسپاؤس رکھنا ہے، اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بہت سارا مال دے دیا ہے اور تم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو ہے وہ ایک اسپاؤس کو بدل کر دوسری اسپاؤس جب لائیں تو اس کا مال جو ڈھیر سارا مال جو تم نے دے دیا ہے اس کو واپس جو ہے تم ہڑپ لو. تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا جو ہے بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یدی تم کسی کی پتنی کے स्थान پر کسی دوسری پتنی سے وواہ کرنا چاہو اور تم نے اس میں سے ایک کو سونے چاندی کا ڈھیر بھی مہر میں دیا ہو تو وہ اس میں سے کچھ نہ لو. کیا تم چاہتے ہو کہ اسے آروپ لگا کر تتھا کھلے پاپ دوارا لے لو؟ سونے چاندی کا کیا ذکر ہے سچ؟ ویسے بھی یہ انسانی زندگی میں شاید کبھی کسی وقت بہت ریئر بات ہوئی ہے. بھئی انسانی زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں اس کا تو قرآن میں کہیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. ایک ایسی فضول باتیں جو یا تو انسانی زندگی میں کبھی پیش نہیں آئی یا اگر کبھی کسی وقت پیش آئی تھی تو شاید ریئر آف دی ریئرسٹ کہہ سکتے ہیں. اس بات کو باقاعدہ آیتیں بنا کر جو ہے اس پہ قرآن میں جو اتار دیا گیا. مگر اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، طلاق جسے کہا جاتا ہے، جس عمل کو طلاق کہا جاتا ہے وہ قرآن سے آج تک ثابت نہیں ہوا کہ طلاق آخر میں دینا کیسے ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ قرآن سے طلاق ثابت نہیں ہوتی تو پوری دنیا کے مسلمان
جو قرآن کے باہر والی جو کتابیں ہیں، قرآن کے باہر والی جو ہے جو علماء نے جو کچھ اس بارے میں فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. قرآن میں طلاق کا کوئی جو ہے واضح بیان نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں کہ جو ہے کم سے کم دو طبقے تو ایسے ہیں، ایک کے نزدیک وہ طلاق ہو جاتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ طلاق نہیں ہوتی. فار ایگزامپل، اب آپ دیکھیے کہ جو مسلمانوں کی مین اسٹیم ہے، جو سواد اعظم ہے، اس کے مطابق اگر کسی شخص نے ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، وہ طیش میں آ کر یا کسی بھی اور کوئی جو ہے کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 بار اگر وہ کہہ دیتا ہے تو شرعی طور پر جو ہے یہ طریقہ غلط ہے مگر طلاق واقع ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک بار طلاق دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے، اور وہ طلاق کب دینا ہے کہ اس کی بیوی طہر کی حالت میں ہو، حالت طہر، پاکی کی حالت میں ہو، وہ جو ناپاکی جسے جو ہے مینسس کہتے ہیں اس حالت میں نہ ہو. تو ایسی حالت میں اس کو ایک بار طلاق دینا ہے اور پھر جو ہے کم سے کم اس کو 3 مہینے کا ٹائم دینا چاہیے. 3 مہینے پھر سے جو ہے تیسرے طہر میں پھر وہ دوسری طلاق دے گا، دوسری بار. وہ اس کے بعد بھی اگر مان لو کوئی ایسا ریزن ہے کہ وہ آپس میں ان دونوں کی انبن ہی ہو رہی ہے، دونوں میں جو ہے ذہنی طور پر دونوں میں جو ہے کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تیسری بار شوہر کہے گا کہ جو ہے تجھے طلاق ہے، تب جا کر وہ طلاق واقع ہوگی. لیکن یہ ایک بیٹھک میں اگر کوئی کہہ دے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یہ انداز جو ہے غلط ہے مگر اس سے طلاق واقع ہو گئی. اچھا اب یہ دیکھیے مسلمانوں بات کے ہی نہیں بن رہی. جی اگر یہ انداز غلط ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ انداز سے طلاق دیں گے تو طلاق ہوگی ہی نہیں. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہی تو پرابلم ہے قرآن کا یا اسلام کا. یہ پرابلم ہے کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اتنی جو ہے غیر واضح ہیں، اتنی ایمبیگوس ہیں کہ اس سے کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی. اچھا اسی وجہ سے اب حدیث کے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور حدیث میں بھی طرح طرح کی جو ہے باتیں ہیں. یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک مسلم سماج میں طلاق کو لے کر اختلاف پایا گیا ہے. تو اب وہ دوسرا جو ہے جو اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اکارڈنگ میں اگر ان کے جو ہے انوسار یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ ایک ہی طلاق کہلائے گی. ایک نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں اگر ایک شوہر نے 3 بار کیا، 30 بار یا 300 بار بھی طلاق 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 کہتے اگر وہ ریپیٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ وہ اس کی بیٹھک ایک ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اب ایسی صورت میں پرابلم یہ ہے کہ ایک کے نزدیک یہ طلاق واقع ہو گئی. اچھا طلاق واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیوی اب اس شوہر کے پاس ہے اور وہ شوہر اس کے پاس جاتا ہے یا اس بیوی جو ہے اس کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کرتی ہے تو ان کے اکارڈنگ یہ زنا کر رہی ہے. یعنی طلاق کا معاملہ اتنا گمبھیر کیوں ہے، میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اکارڈنگ جو ہے اب وہ چونکہ طلاق واقع ہو گئی، یعنی اب اس کی اپنی بیوی، اس کی اپنی شرعی بیوی اب اس کی بیوی نہیں رہی. تو اس کی بیوی نہ رہنے کی وجہ سے اب اگر دونوں میں کوئی جو ہے شاریرک سمبند ہوتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ زنا کہلائے گا. کس کے نزدیک؟ یہ مین اسٹیم، مسلمانوں کے مین اسٹیم کے نزدیک، ہماری جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو سواد اعظم ہے، جو مین اسٹیم ہے، اس کے مطابق یہ طلاق واقع ہو گئی. اور جو دوسرا جو ہے جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے حساب سے یہ طلاق نہیں ہوگی. اچھا وہ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کو اگر آپ جو ہے اگر کوئی امپورٹنس دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو طلاق یعنی ایک سنگل طلاق جو ہے کاؤنٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہی ہے، اگر وہ جو ہے وہ اس کو طلاق کاؤنٹ کر کے اس کی بیوی کہیں چلی جاتی ہے تو اب اور جو ہے شوہر کو اپنی بیوی کی ضرورت ہے تو اس بیوی پر فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، قرض کرتے رہیں گے، بد دعا دیتے رہیں گے.
کیونکہ شوہر نے بلایا اور اس کی بیوی اس کے پاس نہیں آئی. یعنی ہر دو صورت میں یہ اتنا بڑا جو ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے, اتنا گھن چکر ہے کہ قرآن نے اتنے امپورٹنٹ مسئلے کو لے کر کوئی کلیریفیکیشن پیش نہیں کی. اور یہ جو باتیں قرآن میں آ رہی ہے, میں دراصل سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فضول, جو انسانی زندگی میں شاید ریئر آف دی ریئرسٹ کبھی ایسا ہوتا ہے, اس کو لے کر قرآن جو ہے اتنی کلیئرٹی کیا جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. لیکن طلاق کے مسئلے کو لے کر جو ہے کوئی اس نے اب تک کوئی کلیئرٹی نہیں دی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو چلیے ہندی میں آپ نے پڑھ لیا جی. فٹ نوٹ ہے ان کا سچ والا جی. جی کس کا؟ یہ مودودی صاحب. مودودی صاحب کا فٹ نوٹ نہیں, اس میں میرے پاس تو نہیں ہے. مودودی صاحب کا فٹ نوٹ ہے. اچھا یہ یہاں جو ہے, اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم پختہ. اچھا یہ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی نہیں نا. آیت نمبر ہم جو ہے 20 تک ہم نے پڑھا تھا. اب یہ آیت نمبر 21 ہے. آیت نمبر 21 میں کہا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے. یعنی یعنی بات یہاں پر مہر کی ہو رہی ہے. دیکھیں مہر کی باتوں کو, مہر کو لے کر قرآن اتنی امپورٹنٹ دیتا ہے. اور پھر مہر اصل میں ہے کیا بھائی؟ ایسی کون سی جو ہے کروڑوں کی جی وہ عورت کو جو اجرت دے رہے اس پہ بھی نظر ہے, اس پہ بھی نظر ہے. ہاں اس پہ بھی جو ہے لوگوں کی جو ہے نظر ہوتی ہے. اس طرح سے اس کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں اس کی نظر مت کرو, اس پر نظر نہ ڈالو. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ہندی پڑھ لیں آپ. تم اسے لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے ملن کر چکے ہو تتھا انہوں نے تم سے وواہ کے سمے دڑ وچن لیا ہے. وواہ کے سمے کون سا دڑ وچن ہے؟ وہ تو کانٹریکٹ ہے. وچن کیا ہے؟ کانٹریکٹ میں جو ہے وہی جو ہے نا جسے نکاح کہتے ہیں, اس میں یہ بات ہو گئی نا بھائی کہ جو ہے میں اتنا مہر دوں گا. ایک مرد ایک عورت سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس مہر کی عوض یعنی اتنے پیسے دے کر میں تم سے سیکس کرنا چاہتا ہوں. بات یہی ہے. تو اس بات پر ایک مطلب وہ لڑکی کی طرف سے دو گواہ ہوں گے اور ظاہر بات ہے دونوں میں یہ بات ایجاب و قبول کی ہوگی کہ ہاں بھائی اتنے مہر پر تم اپنا جسم اس مرد کو دینے کے لیے تیار ہو. تو وہ لڑکی کہتی ہے ہاں مجھے قبول ہے, اور پھر لڑکا کہتا ہے ہاں مجھے منظور ہے. بس ختم. یہ ہے نکاح. نکاح اصل میں ہے کیا بھائی؟ نکاح دیکھیں, نکاح ایک بات تو پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ نکاح لائف ٹائم ہوتا ہے. نکاح جو ہے لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے, یہ بات پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اور جو بات اگر سماجی طور پر بھی دیکھا جائے تو کل ملا کر ہوتا کیا ہے؟ اب ہمارے سماج میں یہ بات سمجھ لی گئی کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے تو یہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ لائف ٹائم کے لیے, یہ انڈرسٹوڈ جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ سماج کی ہے. قرآن نے یہ اس کی کہیں کوئی جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ دے کر کہیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں کی. قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارا نکاح یعنی تم یہ اب کر رہے ہو تمہاری موت تک رہے گا. یہ بات قرآن نے نہیں کہی. لائف ٹائم کے لیے ہے, یہ بات قرآن نے کہیں بھی نہیں کہی. ٹھیک ہے. تو اب وہ بات یہی کہ جو ہے جو مہر ہے وہ مہر جو بھی طے پا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی میں 10,000 روپے دوں گا اور جو ہے اس 10,000 کے بدلے میں تم اپنا جسم مجھے دو گی. میں سیدھے بات کر رہا ہوں. تو اب وہ اس پر جو ہے کیا ہوگا, دو گواہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوں گے. ہاں بھائی یہ اس مرد نے یہ اتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے, ہاں, اور اس کے بعد یہ اس کا شوہر کہلائے گا اور یہ پھر اس کی بیوی کہلائے گی.
اس پر جو ہے گواہوں نے گواہی دی، اور پھر جو ہے لڑکی نے بھی قبول کیا، اور پھر لڑکے نے اس بات کو منظوری دے دی. تو یہ ہے ایجاب و قبول، یہ ہے گواہی، اور یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مہر. یہ ہے نکاح، اصل میں اور کچھ بھی نہیں. نکاح اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ بتاؤ کیا ہے؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھ لیا ہندی کو؟ ہاں پڑھ لیا سر. اچھا، آیت نمبر جی آیت نمبر 22 میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. اس کے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں، لمبی جو ہے یہاں پر ان کو لکھنا ضروری بھی تھا، تمدنی اور معاشرتی مسائل میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم لوگ کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ اب حکم آ جانے کے بعد اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جو غلط کام ہیں انہیں چھوڑ دو. دوسرے یہ کہ زمانہ سابقہ کے کسی طریقے کو اب اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو کالعدم اور ان سے پیدا شدہ نتائج کو ناجائز اور عائد شدہ ذمہ داریوں کو لازماً ساقط بھی کیا جا رہا ہے. مثلا اگر سوتیلی ماں سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کیے تھے ان کی اولاد کو حرامی قرار دیا جا رہا ہے اور اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر لین دین کے کسی طریقے کو حرام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جتنے معاملات اس طریقے پر ہوئے ہیں انہیں بھی کالعدم ٹھہرایا گیا ہے، اور اب وہ سب دولت جو اس طریقے سے کسی نے کمائی ہو اس سے واپس لے لی جائے یا مال حرام یہ مال حرام ٹھہرایا جائے. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری جرم ہے اور قابل دست اندازی پولیس ہے. ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں یہ روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ضبطی جائیداد کی سزا دی ہے. اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا تھا کہ من وقع علی ذات محرم فاقتلوہ، جو شخص محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر ڈالو. فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام احمد تو اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے اور اس کا مال ضبط کیا جائے. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کیا ہو تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، اور اگر نکاح کیا ہو تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی. جی کیا باتیں ہیں یہ، کیا بھیانک باتیں اتنی آسانی سے لکھ دیتے ہیں. یہ کیسی، ایسا لگ نہیں رہا یہ انسانی معاشرے کی باتیں ہیں. اب وہ بہرحال دیکھیں یہ معاشرہ ایسے ہی تو تھا نا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ سارے کام جہالت میں ہوتے تھے، دور جاہلیہ میں ہوتے تھے. اب ہم تو مسلمان بالکل جو ہے ہمارے اندر ہمارے باہر اوپر نیچے جو ہے نور آ گیا ہے اسلام کا، تو اب ہم اسلام کے نور سے نہا چکے ہیں، نہال ہو گئے ہیں، تو اب ہم ایسے کام نہیں کرتے. حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی بار میں عرب میں رہا ہوں تو وہاں کئی ایسے جو ہے واقعات جو ہے ہمارے سامنے آتے تھے. اصل میں ہوتا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو یعنی مان لو بہت سے ایسے عمر رسیدہ بہت سے ایسے بوڑھے لوگ ہوتے تھے، مان لو وہ جو ہے آرام کو ایک کمپنی کا نام ہے، تو کسی زمانے میں اس کو اس میں جاب مل جاتی.
اب وہ شخص جو ہے اپنا ایک جو ہے جو پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد اس کو پینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ پینشن اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا پینشن کم سے کم 50,000 ریال تک ہوتا ہے. 50,000 ریال اس کی پینشن ہے بھائی. وہ کسی زمانے میں بھرتی ہوا تھا اور پھر جو ہے اس کے کسی کام کی جو ہے کوئی خوبی کی وجہ سے اس کو جو ہے اتنا سراہا گیا کہ جو ہے اس کا جو ہے گریڈ بڑھ گیا. تو اب اس کے جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جو پینشن مل رہی ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر 50,000، میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 50,000 ریال اس کی پینشن ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو ہے ہو گیا آلریڈی جو ہے 80 سال کا. اب وہ اس کے پہلے سے اب جو ہے دو بیویاں ہیں. کسی زمانے میں اس نے ایک کیا تھا، اس کے بعد اور ایک اس نے شادی کر رکھی تھی. 2 بیویاں تو ویسے ہی ہیں، اور ان 2 بیویوں کے مان لو ایک کے 10 12 بچے ہیں، اور ان بچوں کی عمریں کسی کے جو ہے 50 سال تک جو ہے ان کی عمریں ہو گئی. اب یہ 80 سال کا بوڑھا مان لو کسی دیہات کے رہنے والے کی ایک جو ہے 15-16 سالہ بچی سے نکاح کر لیتا ہے. کس بنیاد پر؟ ظاہر بات ہے اس کے بعد پیسہ ہے بھی، 50,000 ریال اس کو پینشن مل رہی ہے. تو اب وہ لڑکی کا جو دیہات میں رہنے والا جو باپ ہے اپنی لڑکی کو ایسے بوڑھے کے حوالے کر دیتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ مناظر کئی بار. تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ بوڑھا صرف جو ہے کشتوں پہ دوائیوں پر جو ہے اس کا گزارا ہو رہا ہے. وہ کھانا نہیں کھاتا، صرف کشتے کھاتا ہے. تو اب ایسا بوڑھا اور کیا کر سکے گا؟ اس جو ہے نوجوان لڑکی کو جس کی عمر ابھی جو ہے 15-16 سال ہے، یہ شاید چند مہینے بھی چند سال بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتا. تو اب جس گھر میں یہ رہ رہا ہے، یعنی مطلب وہ گھر کے 3 فلور بنے ہوئے ہیں. ایک فلور پہ اس کی جو ہے بڑی بیوی رہتی ہے، اور ایک پہ جو ہے اس کی جو ہے منجلی بیوی، اور تیسری بیوی کو اوپر لا کے رکھتا ہے. اب یہ ویسے ہی بوڑھا ہے، ایک لکڑی کے سہارے پہ چل رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے جو بیٹے ہیں ان کا آنا جانا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ منظر. کتنے لوگ بتاتے ہیں یہاں پر جو ہے اس طرح سے سب کچھ چلتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جیسا کچھ جو ہے ایک معاشرہ بنایا ہے کہ بھئی شادیوں کا جو ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. اب ایک شخص اگر 80 سال کا ہے اور جو ہے 17 سال کی یا 12 سال کی بھی اگر بچی سے نکاح کرنا چاہے تو اسلام تو کہیں روک نہیں لگاتا نا بھائی. تو یہ پریکٹیکلی ایک ایسا نقص ہے، یہ اسلام کی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ اس میں ایسے مسائل ہوں گے. تو یہ کہنا کہ یہ سب کچھ دور جاہلیہ میں ہوتا تھا، یہ سراسر غلط ہے. یہ دور اسلام میں بھی باقاعدہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے. سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو بول رہی ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے مطلب بہو سے خود کر لی. جی اچھا یہ جو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو سوتیلی ماں جو جسے کہا گیا ہے بھئی اس سے کرنا کیوں نہیں ہے، تو اب اس کے پیچھے یہ لوگ جو ریزن دیتے ہیں وہ ریزن کیا ہے؟ نہیں وہ تو ماں کہلائی نا تمہاری. ارے بھائی ماں ایک حساب سے ان بچوں کی جس کی عمر جو ہے 50 سال، جس بیٹے کی عمر 50 سال ہے، بڑی بیوی کا بیٹا 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور وہ جس کی ماں بن کے آئی ہے باپ کی طرف سے وہ اس کی عمر ہے 16 سال. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ رشتہ اس طرح سے ہے کہ ماں کی عمر کیا ہے 16 سال اور بیٹے کی عمر کیا ہے 50 سال. اب یہ کس طرح سے یہ ماں اور بیٹا کہلائیں گی بھائی؟ کہیں سے کوئی تک ہے؟ کیسی مینوفیکچرنگ ہے اسلام کی، آپ ذرا غور کیجئے. اور یہ سب کچھ پریکٹس ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی موقعوں پر. یہ سب کچھ ہے، اس میں لوگوں کو عیب نظر نہیں آتا، کوئی عیب نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ہے دیکھیں جب وہ بوڑھا جب شادی کرتا ہے تو مجھے جب پتا چلا رہے یار جو ہے وہ فلاں آدمی، تو اس کے بارے میں ہم کو پتا تھا کہ اس کی عمر آلریڈی 80 کے قریب ہو گئی ہے، اس کو ہم دیکھتے بھی تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ یار جو ہے اس کی آج جو ہے اس کی شادی ہے. تو ہمیں لگا شادی ہے، کہنے لگے ہاں. تو بتایا گیا کہ جو ہے وہ جو جس سے شادی کر رہا ہے وہ اس لڑکی کی عمر 16 سال ہے. تو
اس میں جو ہے کچھ عرب بھی تھے، سعودی تھے. میں نے ان سے پوچھا یار یہ کیسا رشتہ ہے؟ کہنے لگے کیوں، کیا برائی ہے؟ وہ ان کے سماج میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک 80 سال کا کھوسٹ ایک 16 سال کی ننھی بچی سے اگر شادی رچاتا ہے تو اس سماج میں یعنی اسلامی سماج میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں جب اس سے بولا کہ یہ کیسی بات ہے تو وہ کہنے لگا، اس کو حیرت ہو رہی میرے سوال پر کہ اس میں سوال کرنے والی کون سی بات ہے، یہ تو جائز ہے، ہمارے نبی نے خود ایسا کیا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ تم ہندی، میں انڈین ہوں نا بھائی. میں انڈین جو ہے ان کے سماج پر، ان کی اس پرمپرا پر جو ہے میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس پر تانا دوں یا اس پر تنقید کروں، مجھے کیا رائٹ ہے بھائی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ تم کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ہمارا سماج ہے ہی ایسا، ہم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور ان استریوں سے وواہ نہ کرو جن سے تمہارے پتاؤں نے وواہ کیا ہو، پرنتو جو پہلے ہو چکا واستو میں یہ نرلجا کی تتھا اپریہ بات اور بری ریتی. تو چلیے جناب، یہ ہم کل جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس میں وہ کون سے رشتے ہیں جن کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے، وہ آیت ہم پڑھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 23. ٹھیک ہے، اس کو ہم کل پڑھیں گے. آج 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں. جی جناب. جی سچوالا جی، یہ 2 منٹ دیجئے. ایکس مسلم نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے، وش کر رہی ہیں، سبھی کو آداب کہہ رہی ہیں. جی آداب. جی آداب. آئیم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی، عبد الحمید بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ جی، بہت دھنیہ واد جی آپ کا. جی وشال لکھنوی جی کا $10 کا سپر چیٹ ہے. کہتے ہیں سچوالا جی آپ نے اتنا سکھا دیا ہے 1 سال میں کہ ایسے چیز جو کبھی پتہ ہی نہیں تھی. سوری میں چپ چاپ آپ کو سنتا ہوں، اسی لیے جوائن نہیں کرتا لائیو شو میں. جی وشال بھائی بہت دھنیہ واد. جی تھینک یو بہت سر. شکریہ. جی وشال جی کا پھر سے ایک $10 کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی آپ نے لکھنؤ کے بیٹے کا آداب سویکار کیجئے آپ کی سیوا میں. جی بہت دھنیہ جی واد سر، بہت آداب میرے شکریہ. بھائی، میرے بیٹے. بہت بہت شکریہ. جی یہ وی ایس بھٹ جی کا یہ نئے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں. جی سواگت ہے سر آپ کا، بہت دھنیہ واد. یہ سپر چیٹ ہو گئے سر، اور 1 گھنٹہ ہو جی گیا. اب ہم یہاں جی ایڈ جناب. کریں گے. سبھی کا اوکے. شکریہ، سبھی کا دھنیہ جی واد. بہت بہت شکریہ سبھی خدا کا. حافظ.